آفس میں بھی بیٹھا تھا تو کچھ والدین کی جو اپنے باپ ہیں بچوں کے حوالے سے وہ دیکھ رہا تھا، تو اس چیز کا اندازہ ہوا کچھ، مطلب پہلے بھی ایک چیز کا اندازہ ہے مجھے، اس چیز کا شدت سے اندازہ ہے کہ جو والد ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فیس دے دی، گھر کا راشن لا کے دے دیا، جو ہے بچوں کی ٹیوشن فیس دے رہا ہوں، میری ذمہ داری پوری ہوگی۔ اچھا، تو یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ اسکول کسی حد تک تعلیم بھی دے رہا ہے، تربیت بھی دے رہا ہے، زیادہ تربیت کا جو اہم رول ہے، زیادہ حق ہے، وہ والدین نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر لے گی، تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے آپ کا کردار زیادہ اہم ہے، آپ کے گھر کا ماحول، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بات کس طرح کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح کا ہے، وہ سارا آپ کے بچے کی تربیت پہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ آج آپ اگر اپنی بیوی سے سختی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا یا بیٹی یہی سمجھ رہی ہے کہ مرد کرتا ہی ایسے ہے، آپ پیار سے بات کریں گے تو وہی سمجھیں گے کہ ہمیں بھی کل کو ایسا کرنا ہے۔ تو آج جس طرح ہمارا بیویوں کے ساتھ سلوک ہے، بچوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ کل کو ہمارے بچے نے کیسے بننا ہے۔ اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نا اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے نام دے دیتے ہیں، پپو، مٹھو، مانی، شانی، یہ نا۔ اب جس طرح سر بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے بچوں کو افسر ہی بنانا ہے، تو اب سائنس کہتی ہے، سائیکالوجی ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے جو انسان کے رویے اور ذہن کے حوالے سے جو ہے ریسرچز کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جس طرح کے الفاظ بولتے ہیں آپ کا بچہ ویسے ہی بنتا ہے۔ آپ مانی کہہ رہے ہیں، شانی کہہ رہے ہیں، پپو کہہ رہے ہیں، مٹھو کہہ رہے ہیں، وہ وہی بنے گا۔ اگر آپ جس طرح سانی کا شروع ہو، میرا آفیسر بچہ اور میرا ڈاکٹر بچہ اور میرا ببر شیر، وہ وہی بنے گا، آپ نے اسے بنانا ہے۔ آپ کا کردار زیادہ ہے، اس کے ساتھ اچھے الفاظ بولیں تاکہ اس بچے کے دماغ میں وہی چیزیں گھومتی رہیں اور کل کو وہ جا کے وہی بنے گا۔ جب ہم نے اسے مانی، شانی، پپو، وہ یہی ہوگا نا، کسی ورک شاپ پہ لگا ہے پھر، یا ڈرائیور بنا ہے، یا چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو ہماری طرح کے غریب لوگ ہیں، میڈیوکر فیملی کے لوگ ہیں، ان کے پاس زندگی میں آگے جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تعلیم۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے زندگی میں آگے جانے کا، تعلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آج کو بچے پڑھ جائیں گے، ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے گا۔ بچوں پہ آج توجہ نہیں دیں گے، وہ بھی کل ہماری طرح محنت مزدوری کریں گے، تو ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ہمارا علاج ہی نہ کروا پائیں۔ تو بچے آپ کا کل کا مستقبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دونوں کو تعلیم دلوانا اب یہ ضروری ہے۔ اور ہو سکتا ہے بعض دفعہ تو دیکھا گیا بیٹیاں بچوں سے بہت اچھا جو ہے وہ والدین کے لیے کر جاتی ہیں، تو یہ ضروری۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو تو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا نا، اچھا یہ بیٹی ہے، یہ تو پرائے گھر میں جانا، تو ہو سکتا ہے بیٹی آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ کل کو اچھا کر سکے، بیٹا اتنا نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کی تربیت پہ ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں اور دونوں کی تربیت کو اچھی طرح سر انجام دیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ بچوں پہ سب سے بڑی آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا آپ کا بچوں پہ خرچہ کیا ہے؟ بتائیں گے کوئی کیا خرچہ ہے بچوں پہ آپ کے خیال میں؟ موبائل دا؟ اچھا، موبائل دا خرچہ۔ اچھا، ہونا کی چاہیے، کیڑا خرچہ ہونا چاہیے بچوں کے والدین دا سب تو زیادہ؟ چنگی اچھی چیز دے ہو، سکول دی فیس دے ہو، چنگے سکول داخل، سب تو بڑا جو خرچہ بچوں پہ سب سے بڑا ہونا چاہیے نا، وہ آپ کا ٹائم ہے۔ آپ یقین مانیں گے، اب میری زندگی کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ میرا ہفتہ اتوار میرا کوئی دن چھٹی والا دن نہیں ہوتا، لیکن مجھے میری بیگم نے کہہ دیا کہ فلاں دن بچوں کا سکول ہے، دنیا کو آگ لگ جائے، دنیا کو آگ لگ جائے، میرے لیے وہ ضروری ہے۔ اور میں بیگم کو بھی یہ کہتا ہوں، بچہ رو رہا ہے، مسئلے میں ہے، ساری چیزیں چھوڑ دو، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بچے کی، کیونکہ بچے کو ہم نے بتانا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اپنے بیٹے سے کیا بات کرتا ہوں، ابھی 4.5 سال کا ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں اچھا جب میں بوڑھا، میں اسے کوئی چیز لے کے، جب میں کہتا ہوں میں تمہیں لے کے دے رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہوں گا، ہاں پاپا میں آپ کو بھی لے کے دوں گا، اچھا گاڑی پاپا میں آپ کو یہ والی گاڑی لے کے دوں گا۔ اب میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے، میں نے کرنا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو احساس بھی دلا رہا ہوں کہ میں نے بھی کل بوڑھے ہونا ہے، میں نے تم پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، میں بھی ضد کروں گا تمہارے سے، تو تم اچھا کیا ہوا، اس کے نا کھانا گر گیا کپڑوں پہ، تو میں نے کہا اچھا کوئی نہیں بیٹا، میں نے کہا اچھا جب آپ کے بابا بوڑھے ہو جائیں گے، ہاتھ کانپیں گے، تو میرے کپڑوں پہ کھانا گرے گا تو مجھے ڈانٹو گے؟ نہیں بابا میں آپ کے چینج کروا دوں گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہم نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، سمجھانا ہے، تربیت ہم نے کرنی ہے۔
اچھا اب ہم نا کچھ چھوٹی کہانیاں سادہ سی اور دیکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، ابھی سر سے بات ہو رہی تھی، یہ بھی ماشاءاللہ کافی باہر رہ کے آئے ہیں، جہاں تک میری تعلیم کی بات ہے، میں پی ایچ ڈی میری ہے مینجمنٹ سائنسز میں، ایک سبجیکٹ ہے، مطلب سب سے بڑی ڈگری ہے اگر تعلیم میں سمجھا ہے، اس کے علاوہ کوئی 17-18 ملکوں میں ٹریننگ کروانے کا موقع ملا ہے، وہاں سے پڑھنے کا موقع ملا ہے، میٹرک کے بعد کی ساری تعلیم میری جو ہے وہ فری ہے۔ اور اچھا یہ تو آپ کا پھر بھی ایڈوانس ایریا، میں آپ سے بھی رورل ایریا سے ہوں، رہائش میری لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، لیکن چنیوٹ آپ نے نام سنا ہوگا، چنیوٹ کا آگے ایک تحصیل ہے ابھی بنی ہے بھوانا کے بھی آگے ایک بھوانا بینزرا روڈ پہ گاؤں ہے، وہاں سے تعلق ہے میرا۔ تو ایک گاؤں سے آ کر میٹرک کے بعد میں نے کہا سارا فری پڑھا ہے، والد صاحب ابھی میں دوسری میں تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے کیونکہ ہم 4 بھائی تھے، وہ ہم دیکھیں گے سٹوری کس طرح یہ ہوا سارا۔ اصل چیز کیا تھی کہ ہم نا بچوں میں جو سر بھی بار بار کہہ رہے ہیں خود اعتمادگی، کہ بچوں میں اعتماد لے کے آئے، ہم بچوں میں اعتماد ہی نہیں آنے دیتے۔ اب وہ بچے سے گلاس ٹوٹتا ہے اتنی زور کا آپ چانٹا مار دیتے ہیں، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ اچھا دیکھیں ذرا، بچوں کو یہ اسلام میں کہا گیا سزا دیں، لیکن اس کا بھی طریقہ کار بتایا گیا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے بچوں کے منہ پہ مارنے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جا رہے، اپنے صحابہ کے ساتھ راستے میں کچھ بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ان کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول یہ تو کفار کے بچے ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچے کسی کے نہیں ہوتے، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ کیا آپ جہاں کام کرتے ہیں، کسی کے ہاں بھی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کیا ممکن ہے ان کے گملے میں پھول لگا اور آپ توڑ بھی سکیں اس کو؟ ڈریں گے نہیں بھائی، یہ تو اللہ کے باغ کا پھول ہے، اس کے منہ پہ تماچا کیسے ہم مار سکتے ہیں؟ کیا اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے باغ کے پھول ہے، تو ہم بچے کے منہ پہ تماچا کیوں مارتے ہیں؟ یہ اسلام سے حوالہ ہو گیا۔ سائنس کہتی ہے جب آپ بچے کے دماغ میں مارتے ہیں، دماغ بہت نازک ہوتا ہے، وہ ہلتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھا جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ نا اس کا کہ ڈر جاتا ہے، خوف آتا ہے اس کو، وہ آپ سے سوال نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہم نے ایک کو بنایا ہوا ہے نا، ہوا بنایا ہوا ہے، سنتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے باپ سے سوال کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے استاد سے سوال کرتے ہو۔ بھائی اسلام نے کہاں منع کیا؟ اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ اچھا آپ سے سوال نہیں کرے گا تو کس سے بات کرے گا؟ اگر باپ نے اس کو پیار نہیں دیا، باپ سے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، وہ فراری کی راہ اختیار کرے گا، کسی اور کو دوست بنائے گا، ہو سکتا ہے وہ اسے غلط کاموں پہ لگا دے۔ آج کا معاشرہ جتنا بیٹیوں کے لیے خطرناک ہے اتنا ہی بچوں کے لیے خطرناک، کسی اور کے ہتھی چڑھ جائے کیونکہ اسے وہاں پیار کا بہانہ مل رہا ہے، آپ تو پیار نہیں کر رہے، آپ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو۔ اچھا ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ تم نہیں کر پاؤ گے، تم بہت ہو، میں نے تم پہ یہ کیا۔ بھائی کیوں؟ اللہ نے کبھی تمہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا؟ یہ اللہ نے بھی تو سب کچھ آپ کو دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں بچے کو جتانے والے؟ میں آپ کی فیس دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، آپ فرض ہے، ان کی تربیت آپ پہ واجب ہے، فرض ہے آپ کا، اللہ کا حکم ہے، ہر والدین کرتے ہیں، کوئی آپ علیحدہ نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے جی میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، زیادہ کر رہا ہوں، ہر بندہ محنت مزدوری بچوں کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمیں اپنے لیے تو اتنا نہیں چاہیے ہوتا، بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جوانی میں ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو اس لیے بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں 5 اکتوبر ابھی ریسنٹ پچھلے مہینے کی ایک ریسرچ ہے، ڈاکٹر جولیا ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بہت بڑی ہارورڈ میڈیکل اسکول، دنیا کا بہت بڑا اسکول ہے، انہوں نے نا ایک ریسرچ 5 اکتوبر کو پیش کی، 3-4 چیزیں انہوں نے بڑی پیاری، ہماری گھریلو مسئلے مسائل، جس طرح بھی یہ سر نے موبائل کا ایک دیا، انہوں نے کہا دیکھیں بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب پوری دنیا میں مسئلہ ہے۔ اگر یو کے میں بیٹھی ایک بندی یہ ریسرچ کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے، بچے موبائل وغیرہ پکڑتے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نارملی، ہم بچوں سے موبائل چھین دیتے ہیں یا تھپڑ لگا دیتے ہیں، پھر تم نے اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اچھا یہ دیکھ رہے ہو، اچھا میں تو بچپن میں مثال کے طور پہ بچے زیادہ تر کارٹون وغیرہ ہی دیکھ، ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو یہ والے لگتے تھے، اچھا آہستہ آہستہ پیار سے باتوں میں لگا کے اس سے لے لینا اور پھر بتانا کہ بچے دیکھو ہر وقت دیکھتے رہنے سے نا آنکھیں خراب ہوتی۔ ہم پیار سے سمجھا ہی نہیں سکتے، ہمارے میں یہ موجودہ جس کو کہتے ہیں نا سہولت ہی میسر نہیں ہے، ہم پیار سے نہیں سمجھاتے، ہر بات کو غصے سے سمجھانا شروع کر دیتے۔ تو بچوں کے ساتھ کنیکشن بنائے، کس کا؟ پیار کا، محبت کا۔ اب بظاہر تو یہ بہت مشکل لگتا ہے، ہم تھکے ہوئے آتے ہیں سارا دن وہ کام کر کے گھر آ کے پھر بچوں کا شور شرابہ، اچھا وہ بچہ ہی نہیں ہے جو شور نہیں کرے گا، وہ بچہ ہی نہیں ہے جو شرارت نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، چیزیں نہیں توڑے گا، شور شرابہ نہیں کرے گا، تو بچے ہی تو یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے پیار سے، محبت سے ان کو سمجھانا اور یہ کرنا۔ اچھا اب اس میں ہم نا کچھ پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں
کہ کیا یہ باتیں صرف جس طرح سر نے کہا موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں میں بہت ہی حقائق پہ مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو ہم نے دیکھی ہیں، خود جس طرح سر نے کہا سنا کہ ابھی آپ کے سامنے کچھ حقائق پہ مبنی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائف کس طرح چینج ہو جاتی ہے نا۔ اچھا ایک گاؤں میں نا، اچھا میں نے کہا میری نا پی ایچ ڈی ہے مینجمنٹ سائنسز میں، اس کے علاوہ کوئی لگ بھگ 100 کے قریب مختلف کورسز کیے ہوں گے دنیا کے مختلف ممالک سے۔ اچھا کیا مسئلہ اب کیا ہوتا ہے؟ بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے یا شرارتیں بہت کرتا ہے، ہم نا ڈانٹ ڈپٹ اور اسے نا وہ کرتے رہتے ہیں، تم پڑھو بھائی، تم اچھے اسکور نہیں لے کے آ رہے، تم ایسا نہیں کر رہے، تم ویسا نہیں کر رہے۔ تو ایک چیز اس پہ نا یہاں اس کو شروع کرنے سے پہلے اور یاد رکھیے گا، اب میں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کی، اس سے بڑی کوئی ڈگری کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں افاق کے علاوہ اور بہت ساری آرگنائزیشن ہیں دنیا میں، پاکستان میں بڑی سے لفظ نام سنا ہوگا، پاکستان میں مینجمنٹ سائنسز کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پڑھاتا ہوں، بحریہ کراچی میں پڑھاتا ہوں، بابا گرو نانک یہاں آپ کی ننکانہ صاحب میں یونیورسٹی یہاں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر آرگنائزیشن ہیں۔ تو ابھی بلکہ کل میں چونکہ لاہور سے یہاں آ رہا تھا فیصل آباد آج کی ٹریننگ کے لیے، راستے میں کارڈف یونیورسٹی جہاں سے میری پی ایچ ڈی ان کی ایک ای میل آئی ہوئی تھی کورسز کے لیے، میں نے ان کو رپلائی نہیں کیا تھا، پاکستان کی ایک بندی نے مجھے اپروچ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ آپ جائیں یہ کورس کرنے کے لیے نا۔ تو ابھی خیر میں راستے میں تھا، آج ان کو بھی رپلائی کروں گا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم نے پہلے کہا نا اپرچونٹیز اور یہ ساری دنیا فری بھری پڑی ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ پیسوں سے دنیا اپرچونٹی سے جو ہے یہ بھری پڑی ہے۔ اچھا اب وہ نا کیا ہے کہ ہم بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو، تم یہ، تو میں بھی پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، میں بھی پڑھائی میں کوئی بہت لائق نہیں تھا، سیکنڈ ڈویژن اور اس طرح کبھی فرسٹ آ گئی چانس سے، کوئی بہت اچھا پڑھائی میں نہیں تھا، تو اس کے باوجود اتنا کچھ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہمیشہ نمبر بہت زیادہ ہونا، ابھی میں صبح بھی دیکھ رہا تھا ایک وہ نمبر گیم کے پیچھے نہ جائیں کہ نمبر سب سے امپورٹنٹ ہے، تربیت، اس کے بعد جو ہے بچے کے پاس سکل ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے، اس نالج کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ جیسے ابھی ہم صبح وہ بچوں کو دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ اتنا پریپ کلاس کی بچیاں بھی اتنا کانفیڈنٹ، تو ہمیشہ نمبر زیادہ ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بچہ بہت کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ایوریج جن کے نمبر ہے وہ بھی دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس بچے کے اپنے اندر کچھ ہونا چاہیے تھی۔ اچھا وہ نا گاؤں میں ایک جگہ پہ ٹریننگ کروا رہے تھے، تو وہ ایک محاورے کو سمجھانے کے لیے نا ایک مثال دی گئی کہ جی گاؤں کے کنویں میں نا، جو ابھی تو ختم ہو گئے ہوں گے لیکن ہماری سائڈ پہ ابھی بھی ہیں، تو گاؤں کے کنویں میں نا شیرو نام کا ایک کتا جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا پانی میں گر گیا ہے۔ تو اب یہ ٹرینر مثال دے رہا ہے نا گاؤں والوں کو، گاؤں میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں، پانی پینے کے قابل نہیں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ جائیں اور کنویں سے نا 20-22 بالٹی پانی کی باہر نکال دیں، پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ خیر وہ گاؤں والے واپس جاتے ہیں گاؤں اور پانی نکالتے ہیں، 20-22 بالٹی پانی کی باہر نکالتے ہیں، اور پانی جو ہے نا وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن گزرتے ہیں، پانی پھر بدبودار ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ پانی پینے کے قابل رہے گا، یہ تو دوبارہ جو ہے بدبودار ہو گیا۔ تو خیر وہ دوبارہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب پانی تو دوبارہ بدبودار ہو گیا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، آپ ایسا کریں واپس جائیں اور 20-22 بالٹی پانی کے نا اور باہر نکال دیں۔ خیر وہ واپس جاتے ہیں، 20-22 بالٹی پانی کی پھر باہر نکالتے ہیں، پانی پھر صاف ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن گزرتے ہیں اور پانی جو ہے بدبودار ہو جاتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب نے صحیح عجیب مذاق بنایا ہوا ہے، کوئی ہمیں پکا اس کا سلوشن نہیں بتاتے، حل نہیں بتاتے۔ ہر دوسرے دن وہ کہتے ہیں 20-22 بالٹی پانی کی باہر نکال دیں۔ اب وہ نا بڑا غصے میں جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کہہ دیتے ہیں کہ جی 20-22 بالٹی پانی کی نکال دیں اور پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو مولانا صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شیرو نام کا کتا پانی میں گرا تھا وہ بھی باہر نکالا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ نکالنا ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں جائیں بھائی پہلے اس کتے کو باہر نکالیں پھر پانی جو پینے کے قابل ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ، کبھی ٹیچر جی اسکول اچھا نہیں پڑھا رہا، کبھی وہ قاری صاحب کو شکایت کر رہے ہیں، کبھی ماں کو ڈانٹ رہے ہیں میں پیسے دیتا ہوں تم محنت نہیں کرتی۔ اصل مسئلے کی طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا۔
بچہ کیوں نہیں؟ بچے کو آپ کا پیار چاہیے، آپ کی محبت چاہیے. وہ آپ ٹائم ہی نہیں دیتے بچے کو. آپ کہتے ہیں میں فیس بھی دے رہا ہوں، کھلونے بھی لے کے دے رہا ہوں، ٹی وی بھی لے کے دیا، فریج بھی لے کے دیا، اے سی بھی لگا، سارا دن تو محنت مزدوری کرتا ہوں، میں اپنے لیے کیا کرتا ہوں؟ بھائی آپ کو اللہ نے کہا آپ کو کرنا پڑے گا. آپ ٹائم دیتے ہیں بچے کو؟ کبھی بچے کو پیار سے پاس بٹھا کے پوچھا بچے اسکول میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ کوئی کسی سبجیکٹ میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اور کوئی دوست تنگ تو نہیں کرتے؟ کبھی ٹائم ہی نہیں دے رہے بچے کو. جب بچہ 10ویں پاس کر جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے، ہم آپ اس سے کہتے ہیں یہ غصاق ہے، والد کی بات نہیں سنتا. بھائی جب آپ نے اس کی بات نہیں سنی، کبھی اس کے پاس بیٹھے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آج وہ آپ کو کیسے سمجھے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے، جو سب سے بڑی آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ بچوں کو ٹائم دینا. اچھا اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ جی ایک بندہ نوکری بھی کر رہا ہے، ٹائم بھی، جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس بھی یقیناً ایسا ٹائم نہیں ہوگا کہ جی جا کے وہ بچوں کے ساتھ آپ ٹائم گزارے. اور ہر بندہ روزی روٹی کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا. مرد تو ایون اس حد تک مرد بیچارہ کہتا ہے کہ دن بھی 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے کام کریں بچوں کے لیے کچھ بنا سکے. تو اسی کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ بچوں کو بھی ٹائم دیں. اچھا بچوں کو ٹائم دینا کس طرح، مطلب کتنا ضروری اور کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے کہا مجھے پتا ہو کہ جی میرے بچے کے اسکول والوں نے بلایا تو 2-3 دن پہلے بتا دیں مجھے، میں ہر صورت جو مرضی دنیا کو آگ لگتی ہے لگ جائے، میرے بچوں کے لیے ضروری ہے. اچھا ایک جو میں سب سے بڑا کام کرتا ہوں وہ یہ ہے، جب میں بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر میں بچوں کے ساتھ ہوں. آفس سے فون آیا، میں نہیں، میرے بچوں کا ٹائم ہے. اچھا پھر وہ میں کس طرح یوٹیلائز کرتا ہوں؟ یہ نہیں ان کو لے کے جی بیٹھ جاتا ہوں، بکس لے آئے نا ذرا آپ، یہ ان کو ڈرانا تھوڑی ہے. وہ ان کے ساتھ وہ ریلیشن بنانا ہے، جو باتیں وہ شاید نہ بتانا چاہتے ہو ان سے وہ بھی پوچھنی ہے، کیونکہ حالات اس طرح کیا ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے میرے بچے کا دوست کون ہے، میری بیٹی کے ساتھ کون بیٹھتا ہے، کیا بات کرتے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے. تو ایک دو نا میں چھوٹی سی ویڈیوز، پھر اس کے بعد ایک ہم جو ہے پریکٹیکل سٹوری اور دیکھتے ہیں جو سر نے بات کی نا. اب میں نے کہا میں بہانا سے ہوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑا ایگزام سی ایس ہے جس کو سول سپیریئر سروسز کہتے ہیں. اس میں بہانا سے سب سے زیادہ، ایک بہت رورل بیکورڈ ایریا ہے، بہت زیادہ لوگ بیوروکریسی میں یہاں سے ہر دیہات سے کوئی نہ کوئی ڈی ایم جی میں ہے، اس میں پوسٹل سروسز میں ہے، اکاؤنٹس میں ہے، لینڈ اینڈ ریونیو میں، ہر دوسرے تیسرے گاؤں سے کوئی نہ کوئی بندہ. تو یہ سارے غریب غربا کے بچے ہیں. تو ٹائم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، ہم ایک شادی پہ گئے ہوئے ہیں، میرا بچہ بور ہو رہا ہے، یہ شیخوپورہ کی تصویر ہے، وہ سامنے ہی وہ ریل کی یہ کھڑی تھی، میں لے کے وہاں پہ چلا گیا، بچے کے ساتھ کھیلتا رہا. بھائی وہ نہیں وہاں پہ انجوائے شادی میں کر رہا، کھانا آ کے کھایا ہم وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ. تو یہ ٹائم تھا تو اس کو ٹائم دے دیا تھوڑا. اس میں کیا ہے، اس سے کیا ہے، بچے کے ساتھ وہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. میرا بچے کو ٹائم دے رہا ہوں، بچہ مجھے ٹائم دے رہا ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ذرا دیکھیں. اچھا یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم بڑے بڑے پارکس میں نہیں جا سکتے، ہم جھولے لے کے. اب یہ فری والا ہے، ہمارے دیہاتوں میں اکثر جگہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ بھی اسی طرح وہ کہیں دیکھا بچے ساتھ تھے ان کو لے کے چلے گئے. اب کیا یہ مشکل ہے؟ اس پہ کوئی پیسہ لگا؟ فری آف کاسٹ ہے نا. بچوں کے ٹائم دینے، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے. اچھا اب ذرا یہ دیکھیے، نہیں وہ خیر ہے اس کی. اچھا اس کو نا میں کہتا ہوں ایک بیوہ کی کہانی. یہ 1994 کا واقعہ ہے. ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ بیٹے، اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا. بہو سلطان سے تھوڑا پہلے 3 بچے اور اس کا خاوند اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے. اور وہ جو خاتون ہے وہ ہاسپٹل ایڈمٹ رہی، اور اس کے وجود کی شاید ہی کوئی ہڈی بچی ہوگی، سر کی ہڈیوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ہڈی بچی ہوگی. یہاں ٹخنوں میں سوراخ کر کے وہ ویٹ لٹکایا گیا، اینٹیں لٹکائی گئی. سائن ہاسپٹل فیصل آباد میں 11 مہینے ایڈمٹ رہی. اچھا اب ان کو اب یہ ضد کرتی کہ مجھے میرے بندے سے ملوائیں، میرے بچوں سے. یہ 4 بچے تو ملنے آ رہے ہیں، باقی 3 بچے ملنے نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضد کرتی بار بار. تو ان کو جو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ایک ہی دفعہ بتائیں گے نا کہ آپ کے 3 بچے اور ایک جو آپ کا خاوند جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی. پہلے ان کو ایک بچے کا بتایا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، پھر دوسرے وقفے کے ساتھ بالغ. ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہ صدمہ برداشت کیا، اور 11 مہینے بعد وہ ہاسپٹل سے جو ہے ریلیز ہوئی. اس وقت ان کو ان کے خاوند کی جو 1994 میں پینشن آ رہی تھی وہ 1400 روپے تھی.
اچھا انہوں نے ایک عہد کر لیا کہ میں نے اپنے بچوں کی جیسے تیسے کر کے تربیت کرنی ہے، اور ان کی تربیت میں، ان کی ایجوکیشن میں میں نے کسی سے کوئی احسان نہیں لینا، میں نے خود سارا جو ہے وہ کرنا ہے، اور کسی سے 1400 روپے میں مطلب گھر کا خرچہ بھی ہے، بجلی کے بل بھی ہیں، بچوں کی فیسیں بھی ہیں، ٹیوشن بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اللہ، اور بالکل ان پڑھ ہے، کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، بالکل ان پڑھ ہے. تو انہوں نے نا اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ یا اللہ کریم مجھے تم جو بھی عطا کرو گے اس میں سے 5واں حصہ تمہارا ہوگا، مجھے جتنا بھی عطا کرو گے اس میں سے 5واں حصہ تمہارا ہوگا. اچھا اب لوگ کیا کہتے ہیں، بندہ مر گیا بچوں کو پڑھا نہیں، لا ان نے پڑھا لے بچے، اس نے بچے پڑھا دیے ہیں کہ یہ تو کس طرح اسکول کی فیس دے گی اور کس طرح یہ مینیج کرے گی، اور شہر میں بچوں کو لے کے بیٹھی ہے، تو اچھا نہیں ہے گھر پہ اس لیے اپنے جو ہے گاؤں واپس آ جائے اور بچوں کا کوئی سرکاری اسکولوں میں اور اس طرح داخل کروا دے. تو خیر بڑی دنیا کی باتیں، مطلب لوگ جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے بھی اس لیے اللہ تعلقی کا اظہار کر دیا کہ کبھی ہم سے نا کچھ مانگ نہ لیں. خیر وہ اپنے اس عزم پہ جو ہے وہ جاری و ساری رہی، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ان کی جو ایک سب سے بڑی چیز تھی نا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی تو اس میں یہ ثابت ہوتا تھا دیکھنے والے کو یہ آپ لے کے اٹھیں گی اللہ سے، اس شدت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور اللہ سے وہ دعا کیا کرتی تھی. تو مختصر یہ کہ اس وقت ایک بچہ ڈی سی ننکانہ ہے، اور ابھی وہ اپنے 20ویں اسکیل کی ٹریننگ پہ چھٹی پہ لاہور گئے ہوئے ہیں، ڈی سی ننکانہ ہے. دوسرے نمبر پہ میں ہوں، میں نے کہا میں نے تقریباً کوئی 17-18 کنٹریز گھومے ہیں اور مختلف جگہوں پہ کام کر رہا ہوں. مجھ سے چھوٹا جو میرا بھائی ہے دبئی میں اس کا اپنا بزنس ہے، جس طرح ہماری پہلے پی ٹی سی ایل ہے دبئی کی سرکاری کمپنی میں وہ آپریشن مینیجر تھا، ان کی فون کمپنی. سب سے چھوٹا جو ہارٹ سرجن ہے، اور فیصلہ آباد کا سب سے ینگسٹ ایج میں وہ ہارٹ سرجن ہے. اس وقت یہی سول ہاسپٹل فیصلہ آباد میں وہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہا ہے. اب ذرا یہ سنیے، کیا ایک اس گاؤں سے تعلق تھا جہاں پہ 4.5، آپ کو بھی اندازہ ہوگا بھانا پینسرا روڈ آپ سب نے یقیناً دیکھا ہوگا یا کبھی ٹریول کیا ہوگا، اس پہ ایک چک ہے 190. کوئی 4-5 سال پہلے وہاں پہ الیکٹریسٹی آئی، فون وغیرہ ابھی بھی پراپر وہاں پہ نہیں چلتا، ٹیلی نار کے چلتے ہیں، تھوڑے بہت سگنل وغیرہ آتے ہیں. تو ایسے گاؤں سے خاتون جس نے اتنا بڑا ایک صدمہ برداشت کیا، لیکن اس نے عزم رکھا کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اچھا وہی لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے اب وہ کیا کرتے ہیں، پاس میں بیٹھے ہو نا یہ جی بات کرنا، یہ وہ شو کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو اب یہ ہوا کیسے، یہ 3 چیزیں تھیں جس کو ہم سب 4 بھائی جو تھے انہوں نے بھی اور والدہ نے، سب سے ایک چیز وہ امپورٹنٹ جو ہمیں کہتی تھی، وہ کہتی تھی یاد رکھنا تمہارے اندر کس باپ کا خون ہے، کبھی کسی کی کوئی بات نہ، ایک ہمیشہ بار بار ہمیں وہ بار بار. اچھا پاکستان سے یا ہو سکتا ہے دنیا سے بہت کم ایسے لوگ ہوں جن کو مسجد نبوی میں تراویح پڑھوانے کا موقع ملے، وہاں ان کے سرکاری ہوتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں. میری والدہ نے نیت کی تھی میں نے 2 بچوں کو حافظ بنوانا ہے، اور ان کا جو پہلا انہوں نے کرنا ہے وہ قرآن مجید پڑھیں گے، مسجد نبوی میں پڑھیں گے، اور اللہ کا ایسا معجزہ ہوا وہ حافظ بھی بنے اور انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے تراویح بھی جو وہاں پہ پڑھائی. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو مرد کے مقابلے